اللہ الحمدللہ تو یہ ایسا ہے زیادہ کیونکہ دوسرا 9 بجے بیٹھے ہو زیادہ بول دلی گلا خراب ہو گئے یہ نوجوان میرے بچے بال ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں تھے سبحان اللہ دلی ایسا ہے باقی گال سمجھ آوے دل دے وچ ہمیں سبحان اللہ آخی رکھا ہے کوئی حاج نہیں اللہ تبارک و تعالی میں پوری صحیح معنی وچ گفتگو کرن دی گل سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے اس مسجد کے امام و خطیب قاضی محمد اکرم صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عمر دے وچ صحت وچ مال وچ اولاد وچ برکتاں عطا فرماوے انہاں دا حکم ہے اسی طرح نائب امام خطیب حضرت استاد العلماء جناب قاضی محمد اکمل فروقی صاحب انہاں دی پرخلوص محبت تھوڑے علاقے والا دی محبت خلوص کہ میں اتنا سفر کرتے گڑے موڑ تو اللہ ظہیر آباد شہید تو میں آیا اللہ کے رسول دی گل سناون واسطے ایک آدمی گڑے موڑی چوں اتنا سفر کرتے آ گئے اللہ کے رسول دی گل سناون واسطے تے علاقے والا کو بھی چاہیے کہ اساں اپنے کام کاج چھوڑتے تھوڑی دیر واسطے آقا علیہ السلام دے غلاماں دے وچ نام لکھواون واسطے اساں بھی آ تمام درود شریف پڑھو میں اپنی گفتگو شروع کروں الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال طه سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ طه سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے طه سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے القاب کیسے کیسے خدا نے کی عطا القاب کیسے خدا نے کی عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا طه کہیں پکارا یاسین کہیں کہا طه کہیں پکارا یاسین کہیں کہا حامیم کہیں والشمس والضحا صلاۃ اللہ کلام اللہ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا
جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم، حشر کا غم تجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم تجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ حشر کا غم تجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ حضور آئے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ ہم نے ہر دور میں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فضول، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام سامعین ذی قدر و ذی احترام، آج 19 اکتوبر، آج 19 ربیع الاول بروز اتوار جامع مسجد الجندیر کے اندر قاضی محمد اکرم صاحب، قاضی محمد اکمل صاحب، ان کی زیر نگرانی، زیر صدارت، زیر سرپرستی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر آپ تمام احباب بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں فرمائے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ حاضری جو دعا کر آقا علیہ السلام کی سیرت، صورت، عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی بیان کرنے کے لیے، بیان سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ جیسے وہ بوڑھی اماں کچھ سامان اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہے، تو کسی نے کہا اماں اس سامان کا تو یوسف نہیں ملتا، جو تیرا سامان ہے وہاں پر تو بڑے بڑے امراء، سردار، مالدار لوگ جمع ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ جمع ہیں، تیرے تھوڑے سے سامان کا یوسف نہیں ملتا۔ تو اماں نے کیا کہا؟ اماں نے کہا بیٹا پتہ مجھے بھی ہے کہ یوسف نہیں ملتا، لیکن میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میرا شمار بھی یوسف کے خریداروں میں ہو جائے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے چھوٹے سے منہ میں پانی کے چند قطرات جمع کیے ہوئے اڑتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ چند قطرے پانی کے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس پرندے نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تجھے پتہ نہیں اتنا بڑا چیخا ہے، اتنی بڑی آگ ہے،
تو یہ تیرے چند قطرات سے کیسے ختم ہوگی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے ختم نہیں ہوگی، ابراہیم کے غلاموں میں میرا نام بھی شمار ہو جائے گا۔ جو آگ کو بجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میرا نام بھی کل قیامت والے دن ان میں شمار ہو جائے گا۔ تو میرے بستی جھنیر کے لوگوں، اس لیے ہم یہاں جمع ہیں، کل قیامت والے دن ہمارا شمار بھی جناب رسول اللہ کے غلاموں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں نبی دیا، رسول دیا، پیغمبر دیا، بڑا اعلیٰ، عرفہ، عظمت والا، شان والا، مقام والا، رفعت والا، بلندی والا، اللہ نے باقی نبیوں کو صرف نبی بنایا، لیکن تیرے میرے نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ پہلے انسان بھی ہے، پہلے نبی بھی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ کیا 40 سال کے بعد غار حرا میں؟ تو تیرے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدم بین الماء والتین، کہ میں نبی اس وقت بھی تھا، کنت نبیا آدم بین الماء والتین، ابھی آدم علیہ السلام کا گارا مٹی پانی ابھی مکس نہیں ہوا تھا، ابھی گارا نہیں بنا تھا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں بنے، اللہ نے مجھے اس سے بھی پہلے نبوت نبی بنا رکھا تھا، میں اس سے بھی پہلے نبی تھا۔ تو اس لیے تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم قول و مقام کو سجایا گیا۔ اس ساری کائنات سے پہلے اللہ نے جس کو بنایا وہ تیرے میرے نبی جناب رسول اللہ کا نور نبوت ہے۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ پاک نے یہ سلسلہ نبوت والا جب شروع کیا، یہ نبوت والا سلسلہ جب شروع ہوا، جو یہ سلسلہ چلتا 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 کہ کبھی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، تو کبھی نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، کتابیں بھی دی، شریعت بھی دی، احکامات بھی دیے اور نبی بھی بھیجے میرے بستی جھنیر کے لوگوں، لیکن ان نبیوں کی نبوت محدود تھی، کتاب محدود تھی، علاقہ محدود تھا، زمانہ محدود تھا۔ کوئی کسی شہر کا نبی ہے، کوئی کسی شہر کا نبی ہے، کوئی کسی علاقے کا نبی۔ نبوت مختلف علاقوں میں تھی، لیکن اللہ پاک نے جب تیرے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اللہ نے کہا میرے محبوب تو محدود نہیں، لامحدود زمانے کے لیے ہے۔ میرے محبوب میں تجھے بھیج رہا ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب بات میری ہے، زبان تیری ہو، تو اپنی زبان سے میری بات کو بیان کر اور کہہ دے کہ اے لوگوں میں تمہارے سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے کتاب دی، قیامت کی صبح تک رہے گی، نبوت قیامت تک رہے گی،
ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ بھی لے کر جاؤ، کیا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی کی کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی، میرے پاک پیغمبر کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آ سکتی، اسی نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی، آپ کی رسالت قیامت تک رہے گی، آپ کی کتاب قیامت تک رہے گی، آپ کی امت قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کوئی شرط نہیں، کوئی علاقہ محدود نہیں، تو عرب کے لیے بھی نبی ہے، عجم کے لیے بھی نبی ہے، مشرق کے لیے بھی نبی، مغرب کے لیے بھی نبی، شمال کے لیے جنوب کے لیے بھی نبی ہے، زمین کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی نبی ہے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی نبی ہے۔ اے میرے محبوب تو نبیوں کا بھی نبی ہے، تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اے میرے محبوب تیرا علاقہ محدود نہیں ہے، اے میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، تیرے علاوہ محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام اگر دیا ہے تو تیرے میرے نبی جناب رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ کتنی شان والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ ابھی 13 میں آؤ اس طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت، آپ کا دنیا میں آنا، ایک ہے تو آتا ہے، میں آتا ہوں، باقی آتے ہیں، لیکن قربان جاؤ آمنہ کی در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے چرچے تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے چرچے جناب آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی، نوح علیہ السلام کی زبان پر بھی، ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر بھی آپ کے چرچے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں آئے، آپ کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی کائنات میں دنیا میں آئے، ان کا چرچا آنے کے بعد، ذکر آنے کے بعد، لیکن تیرا میرا نبی ہے ابھی دنیا میں آیا نہیں، ذکر خیر پہلے سے ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تو میرے دوستو ختم نبوت زندہ باد، ایک دفعہ بار قائدہ ختم نبوت بلند آواز، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ کھڑا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں اب کیا کر رہا تھا؟ ابھی تیرا میرا نبی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن ذکر خیر پہلے سے ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، سجانے سے پہلے، چمکانے سے پہلے، چلانے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ پاک نے ایک محفل کا انعقاد کیا۔ ایک وہ تھی کہ جس میں اللہ نے یہ سوال اور جواب اٹھایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جب یہ محفل کا انعقاد ختم ہوا، پھر اللہ نے صرف انبیاء علیہ السلام، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، وہ سارے اللہ نے جمع کیے، اور اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
اللہ نے کہا نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، میں دنیا بنا کر، دنیا کا نظام چلا کر، انسانیت کو بھیج کر ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، ان کو جنت والا راستہ دکھانے کے لیے میں تمہیں بھیجوں گا۔ کبھی ایک نبی کے بعد دوسرا، آدم علیہ السلام آئیں گے، شیس علیہ السلام آئیں گے، نوح علیہ السلام آئیں گے، موسیٰ کلیم آئیں گے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک بات نبیوں یاد رکھو، اگر تمہارے دور نبوت میں اگر میرا نبی آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو بھی چھوڑنا ہے، رسالت کو بھی چھوڑنا ہے، شریعت کو بھی چھوڑنا ہے، امت کو بھی چھوڑنا ہے، کلمے کو بھی چھوڑنا ہے۔ تم نے میرے نبی جناب رسول اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ کلمہ آپ کا، کتاب آپ کی، غلامی آپ کی۔ اور آقراتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ؟ صرف ایمان نہیں لانا، میرے محبوب کے ساتھ شانہ بشانہ خرابی ہونا ہے۔ میرے نبی پاک کے ساتھ خرابی ہونے آپ کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقرارنا، اللہ ہم تیرے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اگر تیرا نبی ہماری موجودگی میں آ جائے، ہم اپنی کتاب کو، شریعت کو، اپنی رسالت کو، امت کو، کلمے کو چھوڑ کر ہم تیرے نبی کی غلامی میں آ کر زندگی گزاریں۔ یہ تیرے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہوں۔ اور ابھی آؤ ولادت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ کے آنے سے پہلے